السلام علیکم ناظرین، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کچھ فوجداری قوانین کے بارے میں آپ سے بات کریں گے، جو کہ عام طور پر ملزم اور پولیس کے درمیان ابتدائی مراحل میں پیش آتے ہیں۔ جب کوئی بھی پرچہ درج ہو جاتا ہے اور کسی شخص کو یا اشخاص کو کسی جرم میں ملزم ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، تو پولیس کا رول شروع ہو جاتا ہے اور پولیس اور ملزم کے درمیان معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ پولیس کا کام ہے تفتیش کرنا اور ملزم کا کام ہے کہ پولیس کے سامنے پیش ہونا، اپنا بیان ریکارڈ کرانا۔ یہ سارا سلسلہ سیکشن 160 to 175 ضابطہ فوجداری کے تحت عمل میں آتا ہے۔ پولیس کسی بھی ملزم کو جب اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو وہ ملزم کو طلب کرتی ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ یہ طلبی زبانی نہیں ہوگی بلکہ تحریری ہوگی، اور تحریری طلبی کے بعد اس نوٹس پہ جو طلبی ہوئی ہے اس پہ ٹائم درج ہوگا، تاریخ درج ہوگی، اور جتنی دیر ملزم پولیس کے پاس رہے گا وہ وقت بھی درج ہوتا ہے ضمنیوں میں۔ یعنی کہ تحریری طلبی کے بعد جب ملزم پولیس کے پاس پیش ہوتا ہے تو اس کی ضمنی تحریر ہوتی ہے، اور کوئی بھی ضمنی جب تحریر ہوئی ہے اور ملزم کی طلبی بغیر تحریر کے ہوئی ہے، تحریری نوٹس نہیں گیا، تو وہ ضمنی غیر قانونی ہے۔ لہذا پولیس حضرات بھی یہ بات اچھی طرح ذہن میں نشین کر لیں کہ پولیس قانون کے تحت ہے، اور جو کام قانون کے تحت ہوگا وہ صحیح ہوگا، اور نہ ملزم کو کوئی شکوہ شکایت ہوگی، نہ پولیس پر کوئی الزام تراشی ہوگی، اور تمام کام صاف ستھرے طریقے سے ہوں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آرٹیکل 10 آئین پاکستان ہر شخص کو یہ اس کے رائٹس کو پریزرو کرتا ہے، اس کی جان اور مال کی حفاظت لیتا ہے، اور آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی بغیر قانون کے اس کے ساتھ معاملات نہیں کیے جائیں گے۔ ہر معاملے میں قانون کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ لہذا پولیس کو بھی چاہیے کہ وہ
قانون کے مطابق شہریوں کے ساتھ برتاؤ کرے۔ اب جب وہ ملزم پیش ہوتا ہے تو ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کو فوراً، کیونکہ ایک پہلے کسی میں لیکچر میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ بعض آفینسز بیلیبل ہوتے ہیں، بعض نان بیلیبل ہوتے ہیں۔ جو بیلیبل ہوتے ہیں وہ تو فوراً پولیس کو بھی اختیارات ہیں کہ وہ ان کی ضمانت لے لے، اور اگر مجسٹریٹ کے ساتھ سامنے پیش کرتے ہیں تو ان کو بھی فوراً بغیر درخواست گزاری کے وہ مجسٹریٹ صاحب بھی باؤنڈ ہیں کہ وہ ان کی ضمانت لے لیں۔ ہاں، جب معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ نان بیلیبل آفینس ہو تو اس وقت بھی ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہی اس کو گرفتار کر لیا جائے ملزم کو۔ ابتدائی تفتیش ہونی چاہیے، اور اگر پولیس یہ سمجھتی ہے کہ اس کے فرار ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے تو اس کے ساتھ اس کو موقع دیتی ہے، اس کو ابتدائی تفتیش ہونے کے بعد پھر پولیس سمجھتی ہے کہ ملزم کا گرفتار ہونا ضروری ہے تو اس کو اختیارات ہیں۔ اور یقیناً ملزمان میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہارڈن کرمنلز ہوتے ہیں، کچھ اتفاق سے ملزم بن جاتے ہیں، کچھ جھوٹ سے ملزم بن جاتے ہیں۔ تو پولیس کو بڑے واسٹ اختیارات ہیں، وہ اپنے اختیارات کو سلجھے ہوئے طریقے سے قانون کے مطابق استعمال کر سکتی ہے۔ اور اگر اب وہ گرفتار ہو گیا ہے تو اس کے رشتہ دار یا اس کے دوست اس کو تھانے کے اندر کھانا پرووائڈ کر سکتے ہیں، بستر پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور یہ وہاں ضمنیوں میں یہ تحریر ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں اس کی اجازت دی گئی ہے ملزم کو پرائیویٹ طریقے سے کھانا دیا جانا، بستر پرووائڈ کرنا، اس کو کپڑے دینے ہوں تو وہ دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ ایسے ضروری چیزیں ہیں جو ہر شخص کو ان کا علم ہونا چاہیے کہ اس کے حقوق ہیں، اور پولیس کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے رشتہ داروں کو بتائے کہ بھئی کھانا دے سکتے ہو، لباس دے سکتے ہو، بستر دینا چاہو تو دے سکتے ہو، کوئی پانی پلا سکتے ہو، کوئی اور اس کی خدمت کر سکتے ہو تو کرو، اس پر قدغن نہیں ہے، اور پولیس اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی قانون کے مطابق۔ اب ضروری ہے کہ پولیس ملزم کو within 24 hours گرفتاری ڈالنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ صاحب کے پاس ملزم کو پیش ہونا ضروری ہے، پیش کرنا ضروری ہے، اور مجسٹریٹ صاحب سے پھر اس کا ریمانڈ لیا جاتا ہے۔ اگر اس افینس کے بارے میں جو کمٹ ہوا ہے، جو ایف آئی آر میں درج ہے، پولیس نے مزید تفتیش کرنی ہے، پوچھنا ہے کہ افینس کیسے ہوا، کیوں ہوا، وہ تو انکاری ہوگا۔ اب گواہان ہیں، ان کی بیانات لکھنے ہیں، اس کے سارے معاملات تو پولیس پھر پیش کر کے اور اس کا ریمانڈ لیتی ہے، اور یہ ریمانڈ 14 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ ریمانڈ ممکن ہے کہ پہلے وہ 4-5 دن کا دے دے، پھر ہفتے کا دے دے، پھر 2-4 دن کا دے دے، لیکن ٹوٹل
14 دن سے زیادہ ریمانڈ دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایکسٹرا آرڈینری قسم کا معاملہ ہو تو وہ پھر اس کا اور پروسیجر ہے، وہ کسی وقت میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن عام طور پر قانون یہ ہے کہ تفتیش کو 14 ڈیز کے اندر اندر کمپلیٹ کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد پولیس کی کسٹڈی سے وہ ملزم جیل میں چلا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں جوڈیشل کسٹڈی۔ تو چونکہ عام طور پر جب تک یہ ابتدائی مرحلہ جو ہوتا ہے اس میں ملزم کی بیل نہیں ہوتی، جب وہ جوڈیشل کسٹڈی میں چلا جاتا ہے تو پھر ملزم کی بیل کے ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں، پھر درخواست بیل اپلیکیشن موو کی جا سکتی ہے، پھر وہ سارا سلسلہ آگے چلتا ہے۔ اب چونکہ ہم یہ صرف وہ دورانیہ کہ جب ایف آئی آر کٹی ہے اور تفتیش کے مراحل مکمل ہو کر جوڈیشل میں چلا گیا ہے ملزم، تو آج ہمارا موضوع یہی ہے۔ اس دوران جو ملزم کے حقوق ہیں، مطلب اس کے بعد ملزم کا یہ حق ہے کہ وہ میڈیکل چیک اپ کرا سکتا ہے، مجسٹریٹ صاحب سے درخواست دے سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر تشدد کیا گیا ہو، پولیس نے تشدد کیا ہو، تو وہ مجسٹریٹ صاحب سے آرڈر سیک کرے گا کہ اس کا میڈیکل کرایا جائے۔ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ملزم پولیس کی کسٹڈی میں اس کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے تو پھر تفتیشی کے خلاف اور پولیس ایس ایچ او صاحب کے پاس اس کے ساتھ ان کی کارروائی ہو سکتی ہے قانوناً۔ تو کیونکہ کسی کے ساتھ تشدد کرنا، فزیکل تشدد کرنا، یہ اگینسٹ دا لا ہے۔ اور ملزم کا یہ بھی استحقاق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل کرے، وہ جس کو چاہے وہ وکیل کر سکتا ہے، اور اس کا یہ استحقاق ہے کہ اس کو ایف آئی آر کی نقل پرووائڈ کی جائے، اور باقی ڈاکومنٹری ایویڈنس جو اس نے پیش کی ہے وہ سارے معاملات اس کو پرووائڈ کیے جائیں، جو کئی درخواست کسی نے دی ہے اس کے خلاف، یا کوئی جو بھی صورتحال ہے، جو ڈاکومنٹ ہیں اس کے خلاف پیش ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ ابتدائی تفتیش کے دوران کسی بھی ملزم کے استحقاق ہے جو وہ ان کو استعمال کر کے اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو امید ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں گے اور بیل آئیکن پریس کرنا نہیں بھولیں گے، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔